بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رب عمل صغير تعزمه النية ورب عمل عظيم تحقره النية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج ایک اہم عنوان نیت سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائیں گی، کیونکہ نیت ایک عظیم ترین چیز. چنانچہ آپ حضرات نے حدیث پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا مطلب ہے کہ اعمال کا دار و مدار؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انما الاعمال مطلب انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب تب ملے گا، کسی بھی عمل پر ثواب تب ملے گا جب نیت کریں. نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں. عبادت دو طرح کی ہے، ایک قولی اور ایک عملی فعلی. قولی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بولے اپنی زبان سے، جیسے کہ استغفر اللہ کہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کہا، قرآن کریم کی تلاوت کی، کسی کو کسی نیک کام کی، نیک عمل کی دعوت دی، یہ سب قولی عبادتیں. اسی طریقے سے فعلی عبادتیں بھی ہیں. چنانچہ انسان روزہ رکھ رہا ہے، یہ قول نہیں، کہہ نہیں رہا کچھ، بلکہ کر رہا ہے ایک عمل. حج کرنے گیا ہے تو حج میں کیا ہے؟ کہنا بھی پڑتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے. نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو قولی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو فعلی ہیں. چنانچہ انسان ثنا پڑھ رہا ہے، تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ رہا تو یہ قول ہے، کہہ رہا ہے. ثنا پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، التحیات، مختلف چیزیں پڑھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی زبان کے ذریعے ادا کر رہا ہے، تو یہ سارے قول ہیں. ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ قول کی قبیل سے. اور نماز میں کچھ چیزیں فعل کی قبیل سے. چنانچہ کھڑا ہے، قیام کی حالت میں ہے تو فعل ہے. ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ رہا ہے تو یہ عمل اور فعل ہے. رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تحیات میں بیٹھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فعل. تو قولی عمل ہو یا فعلی عمل، کسی طرح کا بھی عمل ہو، اگر ہمیں اس پر ثواب لینا ہے تو نیت ضروری ہے. ثواب لینا ہے تو نیت ضروری ہے. چنانچہ کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا قاعدہ یہی بیان فرمایا کہ لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملا کرتا. کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے نیت ہونی چاہیے. مقصد، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اگر آپ پانی بھی پی رہے ہیں نا تو مقصد ہے آپ کا. پانی بھی پی رہے تو مقصد کیا ہے کہ یہ پانی میں اس لیے پی رہا. اگر کوئی پوچھے پانی کیوں پی رہے ہو تو فوراً جواب آئے گا اس لیے تاکہ پیاس بجھ جائے.
اگر کوئی پوچھے کھانا کیوں کھا رہے، تو کھانا کیوں کھا رہا ہے آدمی؟ تاکہ پیٹ بھر جائے، بھوک مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی کھا رہا ہے، پوچھا کیوں کھا رہے ہو، تو کہا ہے بس مزے کے لیے کھا رہا۔ تو مزہ آ جائے یہ بھی ایک مقصد ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کا کوئی بھی عمل بلا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کھیلتا بھی ہے تو بھی مقصد ہے، دوڑتا ہے تو بھی مقصد ہے، بول رہا ہے تو مقصد ہے، کر رہا ہے تو مقصد ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل کیا نہیں ہوتا ہے؟ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ قولی عمل ہو، چاہے وہ فعلی عمل ہو، کسی بھی قسم کا عمل ہو، وہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو نیت کہتے ہیں۔ مقصد بنائی تو قصد سے، قصد کے معنی ہی ہوتے ہیں ارادے کے۔ قصد کے معنی ہی کیا ہے؟ ارادہ، ارادہ کرنا۔ تو ارادہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو تو کہتے ہیں۔ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے نظام تربیت میں تو پڑھا ہوگا نا کہ نیت کسے کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ارادے کا نام ہی نیت ہے، اور اسی کو مقصد کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقصد کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا۔ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا کوئی سا بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ وضو۔ حالانکہ وضو جو ہے وہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بحث کی جاتی ہے باقاعدہ کہ وضو جب آدمی کر رہا ہے تو بغیر نیت وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ باقاعدہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہوا۔ چنانچہ بہت سارے علماء کہتے ہیں اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ وضو آپ کریں گے، ثواب چاہتے ہیں تو نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا۔ اسی حقیقت کو واضح کیا اس قاعدے کلیہ نے کہ لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر ثواب ملتا ہی نہیں، چاہے وہ قولی عمل ہو چاہے فعلی عمل ہو، جب تک نیت نہیں ہوگی تب تک ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت جی نے فرمایا رب عمل صغیر تعظمه النیت، کہ بہت سارے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے وہ اعمال بڑے ہو جاتے ہیں۔ نیت جو ہے وہ چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمایا ورب عمل عظیم، کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن تعطر النیت، نیت کی وجہ سے وہ بڑا عمل بھی چھوٹا اور حقیر اور معمولی بن جاتا ہے۔ پتہ چلا نیت کو بہت دخل ہے، تبھی حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ نیت ہے تو عمل ہے، نیت نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ چنانچہ کوئی بھی عمل ہو تو آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان پر آنا چاہیے کچھ کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر پوچھا جائے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ایک دم سے کسی نے پکڑ لیا پوچھا کیوں پڑھ رہے ہیں تو جواب آنا چاہیے۔ اگر نیت آپ کی جیسی ہوگی اسی کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، جزا ملے گی آپ کو۔ جیسی نیت، اچھی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا، بری نیت ہے تو آپ کو عذاب ملے گا۔ تو نیت بنیادی چیز ہو گئی۔ نیتوں میں، تمام نیتوں میں اہم ترین نیت، ہر عمل میں ایک نیت ہونی چاہیے، بنیادی نیت۔ ہر عمل کو کرتے ہوئے ایک نیت تو ضرور ہونی چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ ارضاء اللہ تعالی۔ کیا ہے؟ ارضاء اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں فوراً جواب آنا چاہیے آپ کی زبان پر، بلا سوچے سمجھے، یہی دل و دماغ کے اندر، رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جانی چاہیے یہ نیت کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ ثواب کے بغیر، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملا کرتا، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا۔ تو اعمال تو طرح طرح کے، ہر عمل میں ایک نیت، یہ بنیادی نیت ہے، یہ ہر عمل میں کام کرے۔ یہ نیت کیا ہے؟ ہر عمل میں، کوئی سا بھی عمل ہو، بلا سوچے سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔
اب مثال کے طور پر آپ لوگ طالب علم ہیں تو یعنی علم حاصل کرنے والے، میں آپ کو علم سے متعلق نیت بتاتا ہوں، باقی دیگر اور بہت سارے اعمال ہیں، لیکن آپ طالب علم، آپ کی بنیادی چیز جو ہے، آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد جو اس وقت ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، آپ کا بنیادی مقصد جو ہے طلب علم ہے، طالب علم ہے، طالب علم میرے مخاطب ہے، اس لیے طلب علم کے متعلق میں نیت بتاتا ہوں کہ نیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر نیت ایک کریں گے ثواب ایک ملے گا، نیت دو کریں گے ثواب دو ملے گا، نیت تین کریں گے تین طرح کا ثواب ملے گا، نیت چار کریں گے چار طرح کا ثواب ملے گا، نیت پانچ کریں گے پانچ طرح کا ثواب ملے گا۔ تو نیت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ثواب کی تعداد اور مقدار میں بھی کیا ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ایک ہی نیت نہیں بلکہ بہت ساری نیت ہونی چاہیے، ایک ہی نیت نہیں بلکہ کیا ہے، چنانچہ کھانا تو ہم ایک ہی کھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں نیت کیا کرتے، نیت کرتے کہ مزہ آنا چاہیے، تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا، ایک مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر ہم اس سے نیت کرتے کہ کھانا اس لیے کھانا ہوتا کہ میرا پیٹ بھر جائے، بتائیے پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا؟ دیکھیے کھانا تو آپ نے ایک ہی کھایا، دو چیزیں حاصل ہوئی نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے اسی میں نیت تیسری بھی کر لی کہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے طاقت حاصل ہو، تاکہ مجھے کیا ہے طاقت حاصل ہو، تو کھانا تو آپ نے ایک کھایا لیکن تین مقاصد آپ کو حاصل ہو۔ ایسے ہی عمل ایک ہوتا ہے لیکن نیتوں کی وجہ سے ثواب بہت سارا مل جاتا ہے۔ ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم لوگ تو صحیح طریقے سے نیت کرنا بھی نہیں جانتے، صحیح طریقے سے نیت کرنا بھی نہیں جانتے، اس لیے آج میں آپ کو نیت کرنا سکھاؤں۔ طلب علم کے متعلق ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ تو بنیادی نیت جو بلا سوچے سمجھے ہم ہر وقت کہہ سکتے ہیں، بنیادی نیت کیا ہے؟ ارضاء اللہ تعالی، کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، ختم معاملہ۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے، مدرسے میں آپ ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اگر پوچھنے لگے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ پیسے نہیں ملتے ہیں اگر آپ کو تو آپ کو ملال نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو آپ کا تو مقصد حاصل ہو گیا، آپ کا مقصد تو کیا ہو گیا ہے؟ حاصل ہو گیا۔ اب دیگر چیزوں کو حاصل کرنے کا ارادہ آپ کیوں کر رہے؟ کھانے سے آپ کا مقصود کیا تھا؟ پیٹ بھر جائے نا، پیٹ آپ کا بھر گیا نا، اب آپ سوچنے لگے کہ نہیں کھانے کے بعد میری نیت یہ بھی ہے کہ میں نے نیت کی تھی کھانے کی، لیکن اس سے میرا پیٹ تو بھر گیا، 10 روپے مجھے حاصل نہیں ہوئے ساتھ میں، جس کے ساتھ میں 10 روپے، وہ تو آپ کا ارادہ تھا ہی نہیں 10 روپے حاصل کرنے کا، وہ تو آپ کا ارادہ نہیں تھا نا، 10 روپے نہیں ملنے پر آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی نیت تھی کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، جو کسی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا اس لیے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، تو اللہ تو راضی اور خوش ہو گیا، پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کا مقصد تو حاصل ہو چکا ہے، دوسری چیزوں کے حاصل نہ ہونے پر آپ کو ملال تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ آپ کو تو پیسہ نہیں مل رہا ہے، آپ کو تو سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کو تو فلاں چیز نہیں مل رہی ہے، تو آپ تو صاف ستھرے انداز میں کہہ دے بھائی وہ تو میرا ارادہ تھا ہی نہیں، وہ تو میرا ارادہ تھا ہی نہیں، تو وہ چیز اگر مجھے نہیں حاصل ہوئی تو مجھے کیوں فکر کرنا چاہیے؟ میرے لیے یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، فکر کی بات نہیں، کیونکہ پڑھنے کا میرا مقصد وہ تھا ہی نہیں، جو میرا مقصد تھا وہ تو مجھے حاصل ہو گیا، جو میرا مقصد تھا وہ تو مجھے کیا ہو گیا ہے؟ حاصل ہو گیا ہے۔ میں تو یہی چاہ رہا تھا، میں اسی لیے پڑھ رہا تھا، 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال میں نے مدرسے میں اس لیے نہیں لگائے تھے کہ بہت سارا پیسہ مجھے مل جائے، میں نے اس لیے 10 سال خرچ نہیں کیے تاکہ کیا ہو جائے، سرکاری نوکری مل جائے، اس لیے میں نے نہیں پڑھا کہ گاؤں کا میں کیا پردھان بن جاؤں یا ملک کا پردھان بن جاؤں، اس لیے میں نے نہیں پڑھا ہے، میں نے تو پڑھا اس لیے تھا تاکہ احکم الحاکمین رب العالمین مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، وہ مقصد تو میرا حاصل ہو گیا ہے۔ اب دوسری چیزیں اگر مجھے حاصل نہیں ہوتی ہے، مجھے غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بنیادی نیت یاد رکھے، بنیادی نیت کیا ہونی چاہیے؟
اگر کوئی بھی پوچھے کیوں پڑھ رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ نیت نمبر 1۔ لیکن نیت ہم بہت ساری کر سکتے ہیں۔ نیت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے جیسے نیت کی تعداد بڑھتی جائے گی ویسے ہی ویسے ثواب کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی۔ ویسے ویسے کیا ہے؟ ثواب کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی۔ ایک نیت ہم نے کی اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، جب بھی ہم پڑھنے بیٹھے، جب بھی ہم کیا کریں؟ پڑھنے بیٹھے فوراً ہمارے دماغ میں نیت آ جانی چاہیے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہو چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ کیا ہو، بخاری ہو۔ پڑھتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ایک دوسری نیت کیا ہے؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے گھر والے اور مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین سب خوش ہو جائیں۔ سب کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ میرے گھر والے اور مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افضل الاعمال ادخال السرور علی المومن۔ کیا فرمایا؟ من افضل الاعمال ادخال السرور علی المومن، کہ کسی مومن کو خوش کر دینا یہ افضل ترین اعمال میں سے، کسی مومن کو خوش کر دینا کیا ہے؟ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ تو میں ایک افضل ترین عمل کرنے والا ہوں، میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں۔ لیکن ایک طالب علم مدرسے میں آتا ہے، اگر وہ پڑھے گا، محنت کرے گا، سمجھے، اور اس کے بعد اچھا مولوی بنے گا، امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کرے گا نا، تب اس کے گھر والے بھی خوش ہوں گے، اس کے اساتذہ بھی خوش ہوں گے، مدرسے کے منتظمین بھی خوش ہوں گے۔ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو گھر والے بھی خوش نہیں ہوتے، مدرسے کے اساتذہ بھی خوش نہیں ہوتے، مدرسے کے منتظمین بھی خوش نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے نا؟ تو آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی لگن کو دیکھ کر کے، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر کے کون خوش ہوگا؟ آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے، اساتذہ بھی خوش ہوں گے، مدرسے کے منتظمین بھی خوش ہوں گے۔ تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی محنت سے نورانی قاعدہ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اتنی محنت سے نحویر کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اتنی محنت بخاری پہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے گھر والے بھی خوش ہوں، میرے اساتذہ بھی خوش ہوں، میرے مدرسے کے منتظمین بھی خوش ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو افضل ترین عمل ہے، کسی مومن کو خوش کر دینا کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے۔ تو ادخال السرور علی المومن، گھر والوں کو، اساتذہ کو، مدرسے کے منتظمین کو خوش کرنا بھی میرا مقصد ہے۔ دو ثواب آپ کو حاصل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دو ثواب آپ کو کیا ہو گئے؟ حاصل ہو گئے۔ لیکن عمل تو آپ کا ایک ہی ہے، عمل تو کیا ہے؟ آپ کا ایک ہی ہے، لیکن ثواب کتنے حاصل ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ اب تیسری نیت سیکھی، اب کیا ہے؟ اس کے بعد نیت نمبر 3۔ نیت نمبر 3، کیا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پانی کیوں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیاس بجھ جائے۔ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیٹ بھر جائے۔ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اگر آپ میرٹھ جانا چاہتے ہیں اس راستے پہ جانا پڑے گا، اگر آپ سہارنپور جانا چاہتے ہیں اس راستے پر جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو علم کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا، جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے یلتمس فیہ علما، کہ جس میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہے، علم کو طلب کر رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس راستے کی وجہ سے، اس طلب علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے، جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت میں جانے کے لیے جیسے دلی جانے کے لیے ایک راستہ ہے، اگر میں اس راستے پر چلوں گا تبھی میں دلی پہنچوں گا، ایسے ہی جنت میں جانے کا بھی ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟
علم حاصل کرنے کا ہے تو میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ جنت کے راستے پر چلتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں. سمجھ رہے نہیں؟ تو کیا ہوا؟ طلب العلم کیا طریق الی الجنہ. طلب العلم طریق الی الجنہ. میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ جنت تک میں پہنچ جاؤں، تاکہ جنت تک آسانی کے ساتھ. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. اور لوگ بھی جائیں گے جنت میں لیکن آسانی سے نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی نے زبان نبوت نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے جنت کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. تو نیت نمبر 1 کیا تھی؟ علم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ میں راضی اور خوش کروں، میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. نیت نمبر 2 تاکہ میرے گھر والے، میرے اساتذہ، میرے مدرسے کے منتظمین کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. اور کسی بھی مومن کو خوش کرنا کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے. نیت نمبر 3 کیا کریں گے؟ کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے. اس کے بعد نمبر 4 نیت نمبر 4. نیت نمبر 4 کیا ہوگی؟ نیت نمبر 4 یہ ہوگی تاکہ میں نبی کا وارث بن جاؤں. تاکہ میں، اگر کوئی پوچھے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تاکہ میں نبی کا وارث بن جاؤں. دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں طرح طرح کی نسبتوں پر. دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کی نسبتوں پر فخر کرتے ہیں. جانتا نہیں میں کون ہوں، کہتے ہیں نا، جانتا نہیں میں کون ہوں. میں پردھان کا بیٹا ہوں، میں پولیس والے کا بیٹا ہوں، میں کلکٹر کا بیٹا ہوں، میں انسپیکٹر کا بیٹا ہوں، میں کیا ہوں؟ وکیل کا بیٹا ہوں، میں جج کا بیٹا ہوں، میں پردھان منتری کا بیٹا ہوں. طرح طرح کی نسبتیں. میری فلاں سے رشتہ داری ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے. طرح طرح کی نسبتوں پر دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. معلوم ہے، کہتے ہیں کہ پردھان منتری سے مجھے ملنے کا موقع ملا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نا. تو مجھے بھی اپنی نسبت پر فخر ہونا چاہیے. بھائی آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ میں اپنے نبی کا ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء کا وارث بن جاؤں. تاکہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کا وارث کون بنے گا؟ جو علم پڑھے گا. امام الانبیاء کا وارث کون بنے گا؟ جو علم پڑھے گا. اگر کوئی پوچھے مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہو، یہ نہیں کہیں گے تاکہ سرکاری نوکری مل جائے، یہ نہیں کہیں گے کہ لاکھوں کروڑوں کمائیں گے. نہیں، میں مدرسے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں بخاری اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ امام الانبیاء کا وارث بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، زبان نبوت نے خود اعلان کیا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. میں مدرسے میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں علم حاصل کیوں کر رہا ہوں؟ اگر کوئی پوچھے کیا جواب دیں گے؟ میں تو محض انبیاء ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء کا وارث بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کیا بن جاؤں؟ امام الانبیاء کا وارث بنوں. یہ چھوٹی موٹی نسبت نہیں بولے صاحب، یہ دنیا کی سب سے بڑی نسبت ہے کہ کوئی امام الانبیاء کا وارث بن جائے. کوئی کیا بن جائے؟ امام الانبیاء کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا تعلق قائم ہو جائے گا. یہ معمولی نسبت نہیں، یہ بہت بڑی نسبت ہے. اس نسبت پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. جتنا بھی فخر کیا جائے کیا ہے؟ کم ہے. اس کے بعد ایک آخری نیت اور آپ کو میں بتا دوں، مختصر سا وقت رہ گیا ہے. ایک آخری نیت کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ مجھے حج کا ثواب مل جائے. تاکہ مجھے کیا ہے؟ بغیر حج کیے حج کا ثواب مل جائے. بغیر حج کیے گیا ہے. حج کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے. حج کرنے کے لیے کیا ہے؟ لاکھوں روپے چاہیے. پھر یہاں سے وہاں تک آپ سفر کر کے جائیں، پھر کئی دن طواف کرتے ہوئے دھکے کھانے پڑیں گے، پھر سعی کرتے ہوئے دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی، پھر عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں چکر لگانے پڑیں گے جگہ جگہ جا کر کے. اتنی ساری محنت اور مشقت اٹھانی ہے. اور ساتھ میں کیا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. کہے گا حج کا. اور یہاں تو نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے ہی کیا ہے؟ حج کا ثواب مل جائے گا. بغیر حج کیے ہوئے بھی حج کا ثواب ملے گا. بغیر حج کیے ہوئے بھی کیا ہے؟
حج کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت نقل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد، جو صبح کو مسجد میں جائے۔ پرانے زمانے میں تعلیم کا نظام مساجد میں تھا، مسجدوں میں ہی درسگاہیں چلا کرتی تھی۔ آج درسگاہیں مسجد میں نہیں چلتی، آج درسگاہیں مدرسے میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ مدرسے میں چلتے ہیں۔ اس لیے مسجد کا مصداق آج مدارس ہے۔ آج کیا ہے؟ مدارس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد، کہ جو کیا کرے گا؟ صبح کو مسجد میں جائے گا، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ جو مسجد میں اس لیے جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر کے خیر سیکھ کر کے آئے یا خیر سکھا کر آئے۔ کیوں جا رہا ہے؟ خیر سیکھنے جا رہا ہے یا خیر سکھانے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہو کاجر حاج، اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے ایک حج کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اور حج بھی ایسا تام حجتہ، کہ پورا پورا اجر ملے گا۔ حج کا کیا ہے؟ آدھا ادھورا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ پورا اجر ملے گا۔ اگر کوئی پڑھے، کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کہ بغیر حج کیے ہوئے بھی حج کا ثواب لینے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ علم حاصل کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے؟ یہ چند نیتیں ہوئی۔ یہ کیا ہوئی؟ چند نیتیں ہوئی۔ تو پڑھی تو آپ نے ایک کتاب، کیا تو آپ نے ایک عمل، لیکن ثواب ڈھیر سارا آپ نے کما لیا۔ ثواب کیا کیا؟ ڈھیر سارا آپ نے کما لیا۔ چنانچہ سب سے پہلی نیت آپ کی کیا ہوگی؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور کوئی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ نمبر 2، میرے گھر والے، مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ نمبر 3، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ طلب علم کر رہا ہوں۔ نمبر 4، کہ میں کیا ہے؟ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں امام الانبیاء کا وارث بنوں، تاکہ امام الانبیاء کا وارث بنوں۔ آپ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بغیر حج کیے ہوئے بھی حج کا ثواب میں پالوں اور حاصل کروں۔ یہ چند نیتیں آپ کے سامنے، یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں، منتشر قسم کے خیالات اس وقت دماغ میں آ گئے، وہی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اب آئندہ آپ علم حاصل کریں، یہ ساری نیتیں اپنے دماغ میں مستحضر رکھے، پھر پڑھنے میں بھی آپ کو لطف آئے گا، پڑھنے میں بھی آپ کو کیا آئے گا؟ لطف آئے گا، اور اپنے علم حاصل کرنے پر فخر محسوس ہوگا۔ بڑی بڑی ڈگریوں والے جو چکر لگاتے پھر رہے نا، ان کے سامنے آپ احساس کمتری میں نہیں ہوں گے، بلکہ احساس برتری میں ہوں گے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہے۔ وہ نبی کا وارث نہیں بن سکتا، میں نبی کا وارث بن جاؤں گا، مجھ سے میرا اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں جنت کے راستے پر چل رہا ہوں، اس کا علم جنت کے راستے پر لے جانے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں جب درسگاہ میں پڑھتا ہوں، چاہے میں نورانی قاعدہ پڑھوں، چاہے میں بخاری پڑھوں، مجھے حج کا پورا ثواب ملتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو احساس کمتری میں نہیں بلکہ احساس برتری میں آئیں گے۔ ہمیں اپنے علم حاصل کرنے پر فخر محسوس ہوگا، مزہ بھی آئے گا، اور جب مزہ آئے گا تو پھر ہم محنت بھی کریں گے۔ مزہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ محنت بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔